اللہ اگر سسر اپنی بہو کو شہوت کی نیت سے ہاتھ لگائے تو بیٹے کا نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ میری 2 بیویاں ہیں، میں ایک کو عمرہ کرانا چاہتا ہوں، پہلے کس کا حق ہے؟ دوسری بیوی کو یا پہلی بیوی کو؟ اس کا حل یہ ہے کہ قرعہ اندازی کریں، ان دونوں کو بٹھا کے قرعہ ڈالیں، جس کا نام قرعے میں نکلے اس کو عمرہ کراؤ، پھر کوئی ناراض نہیں ہوگا۔ ایسے تم پہلی کو لاؤ یا دوسری کو لاؤ، ایک تو ناراض ہوگی نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پہ جاتے تھے تو اپنی بیویوں کو سامنے بٹھا کے قرعہ ڈالتے تھے کہ سفر میں کون ساتھ جائے گا۔ جب قرعہ نکل آیا تو کوئی ناراضگی نہیں۔ بہرحال آپ کا سسر اگر غلط حرکات کرتا تھا، شہوت سے آپ کو چھیڑتا تھا، تو آپ کا تو نکاح ہی ختم ہو گیا، پھر شوہر کے پاس کیا کرنے آئی ہیں؟ نکاح ختم، ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی خام۔ کیونکہ اللہ کے بندے جب بہو کو اس نے نعوذ باللہ شہوت سے ہاتھ لگایا، اب وہ اس کی بیوی تو نہیں رہی نا۔ کہتے ہیں جی زمزم کو مقرر کردہ قیمت میں لوگ لیتے ہیں، اسے زیادہ پیسے اور دیتے ہیں۔ بہرحال جو کہ وہ ہوٹلوں میں پہنچاتے ہیں تو پہنچانے کے پیسے تو لیں گے نا، وہ کوئی نوکر تو نہیں ہے نا کسی کی کہ 5 ریال میں خریدیں تو میں بھی 5 میں دے دیں۔ تمہارے ہوٹل میں جب پہنچا رہے ہیں تو اس کا بھی تو پیسہ لیں گے نا وہ۔ آپ خود جا کے لے لیں، نہ خریدیں ان سے۔ ویسے بھی زمزم کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے۔ ظہر کی نماز میں 2 رکعت میں ملا، باقی جو 2 رکعت ہیں مجھے بھول گئی کہ میں نے 1 پڑھی یا 2، تو اب دوبارہ نماز پڑھو، ساری نماز لوٹاؤ۔ چاہے تم مسافر تھے، چونکہ تم نے مقیم امام کے پیچھے پڑھی، اب لٹانی بھی تمہیں 4 رکعتیں پڑھیں گی۔ دم کا معنی ہی یہی ہوتا ہے کہ کوئی بکرا، بکری، دمبا کوئی لے کے ذبح کر کے مکے کے غریبوں کو، فقیروں کو تقسیم کرو۔ میں ایک کمپنی کو میرے کفیل نے مجھے بھیجا ہے، اب میرا عقد ختم ہونے والا۔ اللہ کے دروازے تو ختم نہیں ہوئے نا، رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ اللہ پاک جس کے لیے اگر ایک دروازہ بند ہوگا اور کھول دے۔ حنفی مسلک میں ہاتھ جو ہے وہ ناف کے اوپر یا ناف سے نیچے باندھنے چاہیے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ من السنت ان یضع الیمین علی الشمال تحت السرۃ، کہ سنت یہ ہے، یہ بھی نہیں حدیث، سنت یعنی جس پہ حضور نے ہمیشہ عمل کیا کہ ہاتھ جو ہے ناف کے نیچے باندھے۔ کہتے جی کہ مولانا طارق جمیل صاحب سے یا مولانا پیر ذوالفقار صاحب سے بیعت ہو جائے، اللہ توفیق دے۔ بہتر یہ ہوتا ہے ایسے معاملات میں بھی استخارہ کر لیں، جو استخارے میں خیر ہو اس پہ عمل کریں۔ میرے ایک بزرگ تھے مولانا الیاس صاحب، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، ان کے بھائی تھے مولانا ادریس صاحب صادق آباد میں، وہ بھی اللہ والے تھے۔ یہ مولانا الیاس صاحب جو تھے یہ بھی بڑے اللہ والے تھے۔ تو ہم نے کافی عرصہ زندگی کا اکٹھے گزارا مکے میں، روزانہ ایک قرآن کا ختم کرتے تھے، روزانہ۔ وہ کہتے ہیں وہ اللہ پاک نے میرے ذمے ایسی ڈیوٹی لگا دی ہے، جب تک قرآن ختم نہ ہو مجھے نیند ہی نہیں آتی۔ تو بہرحال وہ جس زمانے میں پڑھتے تھے دارالعلوم دیوبند میں، تو انہوں نے حضرت مدنی سے کہا کہ حضرت مجھے بیعت کر لے، میں آپ کی بیعت ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا بھائی میری بیعت نہ ہوں، تھانہ بھون چلے جائیں اور تھانوی کی بیعت کر لیں۔
تو مولی الیاس نے کہا، انہوں نے کہا حضرت تھانوی جو ہیں وہ تو کانگریس کے خلاف ہیں، اور آپ نے ساری زندگی ہمیں ترک موالات کیا ہے، خطر پہنایا، یہ کیا، وہاں جاؤں گا تو وہاں میری بنے گی نہیں آپس میں پیر سے، میری تو آپ بیعت کریں۔ حضرت مدنی نے فرمایا اچھا بھائی پھر استخارہ کر لو، اگر استخارے میں خیر ہو تو پھر بیعت کر لینا۔ اور میں کہا حضرت عجیب بات ہے، استخارہ اس میں کیا جاتا ہے جس میں شک ہو کہ یہ کام ٹھیک ہے یا غلط، مجھے تو آپ کی پیری میں شک کوئی نہیں، آپ کو میرے مرید ہونے میں شک ہے، تو آپ استخارہ کریں کہ میں اس کو بیعت کروں یا نہ کروں۔ حضرت ہنس پڑے، وہ ان کا بڑا لحاظ بھی بڑا کرتے تھے، چونکہ ان کا تعلق تھا تو مولانا خلیل احمد سہارنپوری کے رشتہ دار تھے، تو حضرت مدنی ان کا لحاظ بھی بڑا کرتے تھے۔ مسکرائے فرمایا اچھا بھائی پھر آؤ بیعت کر ہی لو۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے حضرت کہ آپ استخارہ فرما لیں۔ فضل احمد جامع قاسم العلوم سے رشتوں کے لیے دعا کے لیے اللہ ان کے رشتے بچیوں کے آسان فرمائیں، اور بہتر یہی ہے جو علماء نے لکھا ہے کہ اگر لڑکی خود بھی والدین بھی 3 دفعہ سورۃ الرحمن اول آخر درود شریف پڑھ کے روزانہ پڑھیں اور دعا کریں، چونکہ الرحمن جو ہے یہ سورۃ عرائس القرآن، یعنی یہ قرآن کی دلہن ہے، اس مناسبت سے علماء نے لکھا ہے کہ اگر پڑھو تو رشتے بڑے اچھے ہو جاتے ہیں، باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر نماز میں بھول جائیں، بہرحال یہ بڑے لمبے مسئلے ہوتے ہیں، بھول کیا گئے، زیادہ ہو گئے، کم ہو گئے، کیا کیا، واجب چھوڑا، فرض چھوڑا، جب تک وضاحت نہ ہو سجدہ صاحب کیسے سجدہ صاحب، واجب چھوٹے تو سجدہ صاحب ہے، تو سجدہ صاحب سلام سے پہلے بھی ہوتا ہے اور سلام کے بعد بھی ہوتا ہے۔ میری ماں کا ایکسیڈنٹ ہوا، اللہ شفا عطا فرمائے، اگر ہم قبرستان میں جا کے گزرتے ہیں اور میت کے لیے پڑھیں، ہاں اللہ ان کو بتلاتے ہیں کہ تمہارے لیے فلاں انسان نے یہ ثواب بھیجا ہے۔ کہتے ہیں جی کچھ لوگوں پر جنات کا اثر ہوتا ہے، وہ بعد عاملوں کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ابھی جنات کو حاضر کرتے ہیں اور ان سے پوچھیں گے کہ بھی کس نے جنات کو عمل کروایا ہے۔ یہ سب جھوٹ ہے، بکواس ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ان عاملوں کو کہو کہ جنوں کو بھیجیں، کشمیر میں مسلمانوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے، ہندوؤں کو تو نہیں مارتے، صرف ہمیں مارنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان سارے عاملوں کو کہو کہ تم اپنے جنوں کو حکم دو گے جائیں وہ کشمیر میں جو مسلمانوں پہ ظلم ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں آج 62 روز ہو گئے ہیں، ان کا ہر چیز بند ہے، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، لکھنا نکلنا۔ رات کو بیچارے اپنی جوان لڑکیوں کو دور دراز کے گھروں میں بھیج کے پہرا دیتے ہیں، کسی وقت فوجی اندر گھس جاتے ہیں اور ان کی بے عزتی کرتے ہیں۔ تو وہاں تمہارے جن کام نہیں آتے، صرف لوگوں کو، مسلمانوں کو پکڑنے کے لیے جن ہے۔ سب جھوٹ ہے، روٹی کمانے کے چکر ہے۔ اگر کسی کو جن ہے، سورۃ البقرہ کی تلاوت کرو، جن خود بخود بھاگ گئے۔ ہمارے پہلے تو بزرگوں کو اللہ نے اتنا ماشاءاللہ، یعنی وہ یہ ظاہر نہیں کرتے تھے، باتیں بھی نہیں کرتے تھے، کسی کو کہتے بھی نہیں تھے کہ ہم جنات کو حاضر کریں گے۔ ایک آدمی تھے علامہ طالوت، یہ علامہ اقبال کے بڑے گہرے دوست تھے، آپس میں ان کی بڑی دوستی تھی۔ اچھا وہ مولوی اور وہ رند آدمی، لیکن یاری تو یاری ہے نا۔ علامہ طالوت کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ حضرت میرے گھر میں جنات ہیں، رات کو پتھر مارتے ہیں، گندگیاں پھینکتے ہیں اور ہم پریشان ہیں، میں نے بڑے بڑے عامل بلائے ہیں جنات کو نکالنے کے لیے، وہ عاملوں کو بھی جوتے مار مار کے بھگا دیا انہوں نے۔ اب مجھے کسی نے کہا ہے کہ حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اگر تعویذ دے دیں تو جن چھوڑ جائیں گے۔ میں تو ساری زندگی حضرت حسین احمد کو گالیاں دیتا رہا، میں تو ان کا مخالف ہوں، تم مہربانی کر کے خط لکھ دو۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، تم گالیاں دیتے رہے، وہ تو گالیاں نہیں دے، تم ان کو ایک خط لکھ دو۔
انہوں نے کہا حضرت، انہوں نے کہا میں نہیں لکھتا، ضرورت تمہیں ہے لکھوں میں؟ اور اس زمانے میں کارڈ ہوتے تھے 3 پیسے کے، تو جوابی کارڈ بھی ساتھ ہو تو 6 پیسے لگتے تھے۔ وہ کارڈ لکھ کے اس نے بھیج دیا، اور واپسی پہ حضرت نے لکھا کہ بھائی فقیر دعا کرے گا اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں دور فرمائیں، اور اللہ ان شیاطین جنوں سے آپ کے گھر کو اور آپ کے گھر والوں کو نجات دے۔ وہ خط آ گیا، تو وہ ایک دن آیا مولانا علامہ طارق کہنے لگا جس دن حضرت کا خط آیا میں نے کہا خط گھر میں رکھا، جن نکل گیا۔ وہ لوگ تھے، اب تو جناب پیسے کمانے والے بیٹھے ہیں مداری، کوئی چڑیا نکالتا ہے، کوئی طوطا نکالتا ہے، وہ کارڈ نکالتے ہیں، وہ قسمت کا راز ہمیں بتاتے ہیں، یعنی بندے کو پتہ نہیں، طوطے کو پتہ ہے۔ میری بیٹی نے خودکشی کی تھی، اس کے لیے آپ دعا بھی کر سکتے ہیں، عمرہ بھی کر سکتے ہیں، طواف بھی کر سکتے ہیں۔ خودکشی کرنے والا مرد ہو یا عورت گناہگار ہیں، کافر تو نہیں ہے۔ میرے والد اور والدہ بہت ضعیف ہیں، ان کے لیے میں مسجد عمرہ سے عمرہ کر سکتا ہوں، کر سکتے ہیں، عمرہ کریں، طواف کریں۔ میرے گھر والی جو ہے وہ بسوں میں یا جہاز پہ سفر نہیں کر سکتی، بیمار، اس کی طرف سے آپ بدل عمرہ کرا دیں، بدل حج کرا دیں، خود کر لیں۔ ہمارے گاؤں میں ایک مسجد ہے جس کا متولی بریلوی ہے، ہم جماعت کے ساتھ وہاں گئے تو اس نے رات کو ہی ہمیں مسجد سے نکال دیا۔ ٹھیک ہے، اس کا اپنا کام ہے، تم اپنا کام کرتے رہو، وہ اپنا کام کرتا رہے گا، وہ نکالتا رہے گا، تم جاتے رہو۔ زکوٰۃ کے پیسوں سے عمرہ یا حج نہیں، پیسے اس کو دے دو کہ یہ تمہاری ملکی ہے، عمرہ کرے کرے نہ کرے نہ کرے، پابند نہیں کر سکتے ورنہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ابو جہل جو حضور کے زمانے میں حج کرتا تھا تو وہ لبیک بھی وہاں لبیک بھی پڑھتا تھا۔ حضور نے خود سنا کہ سارے مشرکین احرام باندھ کے مینا کی طرف جا رہے تھے اور پڑھ رہے تھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، ما بس یہاں تک رہو، یہی تو میں کہتا ہوں۔ انہوں نے کہا لا الا شریکا تملکہ وما ملک، تیرا کوئی شریک نہیں مگر تیرے پیارے جن کو تم نے خود شریک بنایا ہوا۔ وہ یہ پڑھتا تھا، جیسے تم کہتے ہو نا یہ پیارے ہیں، ان کی موڑتا نہیں، ہماری سنتا نہیں۔ ہم بھی ان کے پیاروں کو کہتے ہیں، قبر والوں کو وہ اللہ کو کہتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں مجھ سے براہ راست مانگو، ہم کہتے ہیں نہیں، ہم قبر والوں سے کہیں گے، سفارشی لے کے آئیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ زکوٰۃ غریبوں کو دیں اور کس کو دیں؟ اللہ کا راستہ یہی ہے، عمرہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جہاد ہے، سب اللہ کا راستہ ہے۔ اللہ کے واسطے کمانے کا وسیلہ تلاش کرو، اعمال صالحہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ، آگے تفسیر موجود ہے۔ اللہ کا قرب عبادت سے حاصل ہوتا ہے۔ من تقرب الیہ شبرا، اللہ فرماتے ہیں جو ایک بالشت میرے قریب آتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب آتا ہوں۔ تقرب حاصل تب ہوتا ہے کہ آدمی کثرت سے عبادت کرے، اللہ کا ذکر کرے، حرام سے بچ جائے، حلال کھائے، سچ بولے۔ ابو جہل خوبصورت تھا، میرا کو دیکھا ہوا تھا، نہیں تم نے اس سے کوئی رشتہ داری کرنی۔ سارے قریشی خوبصورت تھے، اس میں کیا ہے؟ قریش والے جتنے قریش ہیں سارے خوبصورت۔ اس خوبصورتی کا کیا فائدہ جو جہنم میں جل رہی ہے؟ خوبصورتی کا کیا فائدہ؟ اس سے تو پھر بلال کالا اچھا ہوا تھا جو جنت کا سردار ہے۔ میرا چھوٹا بھائی میرے ساتھ طواف پورے کر کے 2 رکعت نماز پڑھ چکا، میرا اس کا ساتھ چھوٹ گیا، گھبرا کے رہائش پہ چلا گیا، عمرے کی صفا مروانی کی، عمرہ مکمل نہیں کیا، احرام اتار کے شلوار کبھی پہن لیا نہیں۔ بات یہ ہے کہ پہن تو لیا، پھر تم اس کو کہتے کہ احرام باندھ کے صفا کرو،
نہیں کیا تو دم بھی پڑ گئی۔ میری بیوی گانا گاتی ہے، چلو گھر میں ماشاءاللہ سارے انتظام ہو گئے، ایک ٹکٹ میں 2 تماشے ہو گئے نا، بیوی کی بیوی ہو گئی، مغنیہ کی اچھا وہ ہے بھی بڑی چلاک، وہ کہتے میں گانا گاتی تم ناچو۔ اچھی بات ہے، یہ ایسی عورتیں پھر نچایا کرتی ہیں، یہ تو شکر ہے تمہیں پاؤں میں نچا رہی، ورنہ تو انگلیوں پہ نچاتی ہیں۔ قرآن نہیں پڑھتی، گانا گاتی ہے۔ ہمارے گھر میں مسئلہ ہے، جب بیمار ہوتے ہیں سب ایک ساتھ ہوتے ہیں، کوئی طویل شویز کوئی نہیں ہے، جب بیماری لگتی ہے تو سب کو لگ جاتی ہے، کوئی نئی بات ہے، علاج کرو اور سورۃ فاتحہ دم کر کے سارے پیو۔ بہرحال ایک آدمی نے اگر زنا کیا ہے اور سچے دل سے توبہ کر لی ہے تو اس کو کسی کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ اس کے اور اللہ کے درمیان میں معاملہ ہے۔ جب اس نے سچی توبہ کر لی ہے تو توبہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ روزہ رکھنا جو ہے پیر کے دن اور جمعرات کے دن یہ سنت ہے، نہ رکھیں تو کوئی بات نہیں۔ کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جنت میں ہمارا گھر بن جائے، تو سبحان اللہ والحمدللہ پڑھو، جتنے دفعہ پڑھو گے اتنے گھر بنیں گے، اتنے درخت لگیں گے۔ مجھے نہیں پتا 14 فرائض نماز کے کون سے انہوں نے بتائے ہیں، آپ کو وضاحت سے لکھیں۔ میری بیوی قرآن کی حافظہ ہے، اس کی آواز بھی اچھی ہے، قرآن بھی اچھا پڑھتی ہے، تو میں تہجد میں اس کو امام بنا رہا ہوں، نہیں مسجد میں اس کو آگے امام بنا، تاکہ اس کی آواز سے سب کو فائدہ ہو، نہ اکیلے تمہیں ہو کیا فائدہ ہوا۔ اس کو مسجد میں امام بناؤ، تم اس کے پیچھے اذان کہا کرو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے بندے، اگر عورت امام ہوتی ہے تو سب سے پہلے بی بی فاطمہ امام ہوتی، بی بی عائشہ امام۔ میرا بھائی مزاج کا کڑوا ہے، اللہ ہدایت دے، اس کو شکر پلاؤ۔ میری اہلیہ کا انتقال ہو گیا ہے، دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، مگر اس خیال سے شادی نہیں کرتا، لوگ کیا کہیں گے، شادی تم کرو گے لوگ کیا کہیں گے؟ جب پہلی شادی کی تھی تو کون سا لوگوں نے تمہیں آسمان میں بٹھا دیا تھا؟ کرنی ہے کرو، لوگ کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، بھی شادی کی ہے اس نے، گناہ تو نہیں کیا نا۔ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، بیوی راضی نہیں، بیوی تو کبھی راضی نہیں ہوگی، اس کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں، نہ راضی کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر حضور کے روضہ اقدس پہ صلاۃ و سلام پڑھے جائیں تو حضور سنتے ہیں، دور سے درود شریف پڑھا جائے تو حضور کو پہنچایا جاتا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ ایک آدمی بچپن سے کتابیں پڑھ رہا ہے، اس کو بغیر رفع یدین والی نماز نہیں ملی، اس کو حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت پڑھنی چاہیے۔ اگر وہ بھی اس کو نہ مل سکے تو رفع یدین نہ کرنے پر کئی کتابیں، نیل الفرقدین فی ترک رفع الیدین، کئی کتابیں، کوئی کتاب لے لے، اس میں ساری حدیثیں لکھی ہوئی۔ کبوتر چوک پہ تھے، عصر کی نماز شروع ہو گئی، لوگوں نے وہیں جائے نمازیں بچھا گئے، جہاں کوئی تھا وہیں اقتدا کر لی، اتصال نہ ہو لیکن اگلی صف نظر آ رہی تھی تو نماز ہو گئی، اگر اگلی صفیں نظر نہیں آ رہی تھی پھر نماز نہیں ہوئی۔ ایک آدمی کے بعد رقم عمرہ کرنا چاہتے ہیں، مگر اچانک خیال آتا ہے کہ پیسے کسی مدرسے مسجد میں، وہ ٹھیک ہے مسجد مدرسے کو دے دیں، بہت نفلی عبادت ہے۔ حتیم کے اندر کھڑے ہو کر ہم نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ امام باہر کھڑا ہے اور تم کعبے کے اندر کھڑے ہو۔ صحابہ کے دور میں مسلک نہیں تھا لیکن تقلید تو تھی نا جی، مکے والے عبداللہ بن عباس کی کرتے تھے،
مدینے والے حضرت زید کی کرتے تھے، کوفے والے عبداللہ بن مسعود کی کرتے تھے، یمن والے حضرت معاذ کی کرتے تھے۔ تقلید تو تھی، ان صحابہ سے ہی مسئلے پوچھے جاتے تھے۔ اگر کوئی اپنے آپ کو بریلوی کہے یا دیوبند جو مرضی آئے کہے، لیکن بدعت نہ کرے۔ شیعہ کہہ رہے کہ صحابہ کا دشمن نہ بنے۔ اگر ظلم سے بچنے کے لیے ایک جھوٹ بولا ہے تو وہ جھوٹ معاف ہے۔ دوسری شادی کے لیے بیوی سے اجازت کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ اگر امام ایک رکعت بھول گیا، مقتدی ان کو وہ نہ سمجھے یا سنیں، سلام پھیر دیں، ان کو اپنی زبان میں بولیں کہ ایک رکعت باقی ہے، تو وہ کھڑے ہو کے نماز پوری کرے، ہو جائے گی۔ لیکن جب تم نے اپنی زبان میں گفتگو شروع کر دی، تیری نماز تو گئی نا۔ کہتے کوئی پوچھ رہا تھا کہ آپ کا امام محمد ہے یا ابو حنیفہ ہے؟ ابو حنیفہ امام ہے، امام محمد اس کا شاگرد ہے۔ اگر احرام باندھنے کے بعد جہاد میں خوشبو والا پتہ نہیں کیا استعمال کیا، چہرے پر دم پڑ گئی، اچھا چہرے پر بھی صاف کیا، مفت مل گیا نا ٹشو۔ عصر کے بعد مقام ابراہیم پہ 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھیں۔ مکے میں رہ کے روزہ رکھنا افضل ہے یا طواف؟ طواف افضل ہے۔ روزہ تو ساری دنیا میں آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن طواف کسی جگہ نہیں کر سکتے۔ طواف ایک کے لیے اجتماعی طواف نہیں ہوتا۔ واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان رب العرش العظیم، الحمدللہ رب العالمین، یا حی یا قیوم، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا نسألک باسمائک الحسنى وصفاتک العلی، اللہم ثبتنا علی الایمان، اللہم ارزقنا حسن الختام، اللہم نور وجوہنا بنور الایمان، نور قلوبنا بنور العرفان، اللہم ارزقنا علوم الاحادیث والقرآن۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں خیر کے رشتے احسان فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں جہاں بھی دین کے ادارے ہیں، مساجد ہیں، حفاظت فرما۔ یا اللہ دین والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ علماء حقہ کی حفاظت فرما، یا اللہ حرمین شریفین کو قیامت تک ہر شر سے محفوظ فرما۔ یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، کشمیر میں ہیں، ہند میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔